اللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ رب العالمین نے فرمایا انسان زبان چوں جڑی بھی بات کردا ہے اودی بات لکھی جاتی نوٹ ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر روز صبح نو انسان دے جسم دے اعضاء جڑے نے زبان اگے ہتھ بندے اے زبانے اگر تو صحیح رہیں گی سارا وجود صحیح رہے گا۔ زبان نال بندہ کسی نو گال کردا ہے او پتھر چوک کے سر وچ مار دیندا ہے، سر آندا زبانے کام تو کیتا بھگتنا مینوں پڑنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر دو چیزاں دی بندہ ضمانت دے دے تو نبی پاک نے فرمایا میں جنت دی ضمانت دے دوں، ایک زبان یا ایک شرمگاہ۔ اے دو چیزاں دی گارنٹی انسان دے دے غلط استعمال نہیں کران گا۔ رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس بندے نو جنت دی گارنٹی دے دینا۔ تے نبی پاک تو ود کے کسی دی گارنٹی ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک صحابی آیا آن کے کہنے لگا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام جی کوئی ایسا عمل دس دیو جن نال میری نجات ہو جائے۔ انہیں صحابہ نو جنت دیاں ٹکٹاں جنت دے سرٹیفکیٹ نبوت والی زبان جو پھر بھی آخرت دی فکر ہے۔ اللہ اکبر، دعا کرو اللہ ساڈے دلاں چ بھی آخرت دی فکر پیدا کر دے، سانو بھی آخرت دی فکر پیدا کر دے۔ صحابی آندا سونیا محبوبا کوئی ایسا عمل دس دیو جدے نال میری قیامت نو نجات ہو جائے۔ اللہ پاک دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے ہیں امسک علیک لسانک ولیسع بیتک وَيُبْقِي خَطِیَّتِکَ، فرمایا تین کم کریا کر، اپنی زبان تے قابو پالا، اپنے گھر وچ بہتا رہیا کر، اپنی غلطیاں تے اللہ پاک کولوں رویا کر۔ فرمایا تین کام کر لیا جا اللہ تینوں قیامت والے دن جنت دے دے گا۔ زبان جو اسی کدی نہیں ویکھیا کی بول رہے ہیں۔ سیانے بندیاں دے پہلے تولیا کرو پھر بولیا کرو، اسی غیبتاں کری جانے، جھوٹ بولی جا رہے ہیں، بےہودہ گفتگو۔ اور مومن بندے دے شایان شان نہیں کہ زبان جو بےہودہ گفتگو کرے، چاہیے زبان تو جدو بولے، رسول اللہ نے فرمایا جدو بولے زبان تو چنگا جملہ بولے۔ اور اللہ نے دو فرشتے بڑھائے کندھے آگے، قرآن نے کیا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اللہ پاک فرمان دینے انسان تیرے کندھیاں تے دو فرشتے اللہ نے بڑھائے، ایک سجے کندھے تے آ ایک کھبے تے آ۔ جدوں کو زبان تو چنگا جملہ بولنا ہے سجے کندھے والا تیرے نامہ معاد نیکیاں لکھ دیندا آیا، تے زبان جو اگر گندہ جملہ بولے کھبے موڑے والا تیرے نامہ معاج گناہ لکھ دیندہ آیا۔ سوچ کے بولے اگر تد کیا وہ تیرے کندھے آتے بیٹھے بندے خدا نوٹ کر دینے تیری ایک ایک ادا، سونی کر کے تو بندے آن وہ ڈیری لکھوا جڑی قیامت نو رب دیوے دخان۔ ایویں مفت وچ نہ تو عاشق نبی دا صدا، پہلے صورت تے سیرت نبی دی بنا۔ وہ سورج جد سوانے تے آونا اس ویلے عرش دا سایہ کم آونا،
اس سائے لئی تو 5 ویلے مسجد چان ایویں مفت وچ نہ تو عاشق نبی دا صدام پہلے صورت تے سیرت نبی دی بنا اسے واسطے رب العالمین فرما رہے ہیں لوگوں اپنی زبان تے قابو پالو کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون یہ دوویں فرشتے جو زبان تو بولنا لکھی جاندے نے نوٹ کری جاندے نے اچھا کئی بیبیاں بڑیاں نیک ہوندی ہیں ایک بی بی نا قرآن پڑھ دی قرآن اسی بھی پڑھنے ہیں ایک قرآن پڑھ دیا صحت سے پہنچی کہ جیڑی بندہ زبان تو گل کرتا لکھی جاندی ہے کہنے لگی میں آج تو بعد زبان چو بولنا ہے تے قرآن ہی بولنا ہے زبان چو جدو بولا گی قرآن بولا گی عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ مل دینے پوچھا بی بی کتھوں آئی ہیں کتھے چلیں قرآن نال جواب دین دیا سبحان اللذی اسرا بعبدہی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير بی بی نو پوچھیا بی بی تیرا نا کیا اندی وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا بی بی نو پوچھے عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرمان دے بی بی کوئی اولاد بھی آئی کہ نہیں کہ بی بی قرآن نال جواب دین دیا آندھی وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ میرے 2 بیٹے نے بی بی نو پوچھا بی بی کچھ کھانا پینا ہے ہی بھوک لگی کہ نہیں تے بی بی قرآن نال جواب دین دیا آندھی انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا اے بی بی نو جیڑی گل پوچھ دینے قرآن نال جواب دے جاندیا جدو اپنے مقام تے پہنچیا تے سر سجدے تے رکھیا تے پڑھ رہیا سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ تے اللہ نو پیاری ہو گئی ادھے بیٹے عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نو ملے پوچھیا تواڈی امی ملی تے جیڑی گل پوچھدا سا قرآن نال جواب دیندی سی کی وجہ بیٹے آندے نے 2 سال ہو گئے نا ساڑی امی قرآن پڑھدے صحت پہنچی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید کہ جیڑی گل بندہ زبان تو کردہ لکھی جاندی تے ساڑی امی کہن لگی اج دو بعد میں جدوں بھی بولاں گی زبان تو قرآن ہی بولنا تاکہ قیامت دا دن ہوئے گا جدوں نامہ اعمال کھولیا جائے گا کسی دے نامہ اعمال اندر غیبتاں لکھیا ہونگیاں کسی دے نامہ اعمال اندر چگلیاں لکھیا ہونگیاں کسی دے نامہ اعمال اندر جھوٹ لکھیا ہوئے گا جدوں میرا اللہ میرا نامہ اعمال دے گا تے او دے اندر قرآن لکھیا ہوئے گا اللہ اکبر قرآن اسی بھی پڑھنے ہیں پر دعا کریا کر اللہ قرآن نو سمجھن دی ایدہ ترجمہ پڑھن دی اللہ توفیق دے دے پتہ چلے قرآن تو کیا اور صدقے جاوا جنہاں نے نبی پاک علیہ السلام دے کل بے کے تربیتاں حاصل کی تھیا انہاں دیا کفیتاں ہی بدل گیا نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقے جاوا نبی پاک دے نال رہن والے انج اپنی زبان نو پکڑ دینے تے کھچ دینے آندے نے اے زبانے جے تو صحیح رہے گی سارا وجود صحیح رہے گا اللہ اکبر یعنی اندازہ کرو جڑے صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین نبی پاک دے کور رہن والے جنہاں نو نبوت والی زبان جو جنت دیاں بشارتاں کفیت کیا اے زبانیں تو صحیح رہے گی سارا وجود صحیح رہے گا اور دیکھو نا اے زبان ہے نا اگر بندہ وضو کر دیا وضو کر کے زبان نال پڑھے
اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ مکی مدنی سرکار نے فرمایا اللہ پاک اس بندے نے اس زبان تو اچھے جملے کہنے اللہ جنت دے اٹھے بوئے کھول دیندہ۔ یہ کئی بندے نا وضو کر کے بعد کان و آسمان وال منہ کر دے انگلی کر دے، نہ انگلی کرنی چاہیے دیا نہ منہ کرنا چاہیے، ویسے ہی کلمہ پڑھنا چاہیے، یہ ویسے ہی کلمہ شہادت پڑھنا چاہیے۔ یہ پڑھے زبان جو اچھے جملے ادا کیتے ہیں۔ آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس بندے واسے جنت دے اٹھے بوئے کھول دیندہ ہے۔ کام چھوٹا ہے لیکن اجر بہت بڑا ہے، کام چھوٹا ہے اجر بہت بڑا ہے۔ آقا فرماندے نے یہ ہوئی زبان ہے نا، بندہ بیٹھا ہے نماز پڑھی ہے آیت الکرسی پڑھے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات والارض، یہ ہوئی آیت الکرسی پڑھے۔ آقا فرماندے نے اس بندے دے درمیان تے جنت دے درمیان موت یا موت آئی تے بندہ جنت وچ جا وڑیا۔ اللہ اکبر، کیڑی آقا دی کسی بھی بات تے بندہ عمل کر لے۔ رسول اللہ نے فرمایا جڑا بندہ نماز پڑھن تو بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، 99 ہو گئے، ایک مرتبہ کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ دعا پڑھ لیندا۔ بھائی عبداللہ صاحب کہہ رہے کوئی اسرائی بھی نال دسیا کرو، بھائی زبان نال اے بندہ تسبیحات پڑھ لینا، آقا فرماندے نے سمندر دی جھگ جنے گناہ ہون اللہ معاف کر دیتا ہے۔ سمندر دی جھگ جنے گناہ کدے ہونے ہیں، یہ سمندر دی جھگ عمل چھوٹا جے ہے زبان نال کیتا ہے لیکن اجر بہت بڑا ہے۔ فرمایا سمندر دی جھگ جنے گناہ ہون اللہ معاف کر دے گا۔ بلکہ میں تے عبدالمنان راشد صاحب تقریر سن رہا سا، وہ کہہ رہی سی جڑا بندہ ایک باری پڑھے نا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ اس بندے نو 10 لاکھ نیکی عطا کر دے۔ اصل کلمہ توحید دے اندر ایک وزن بڑھایا، قوت بڑھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان تے چاہیے بندے نو قابو پانا، کنٹرول کرنا، زبان چو بہودہ گفتگو کرنی، اے مومن بندے دی شایان شان میں۔ جھوٹ بولنا، آقا کو پوچھا کر فرمایا مومن زانی ہو سکتا ہے، اے مومن جڑا زانی ہو سکتا ہے، چور ہو سکتا ہے، فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا جڑا بندہ زبان چو ایک مرتبہ جھوٹ بولدا ہے نا، اسی بندے کتنی باری بولے ہیں تے رحمت دا فرشتہ ایک میل دور چلا جاتا ہے، اور رحمت ہی دور چلی گئی تے لینا کی، اور رحمت دی دعا کرنے جے بندہ زبان تے قابو پا لے اللہ زندگی تے برکت پا دیندا، اللہ کام تے برکت پا دیندا، زبان تے قابو پا لے نجات ہو جائے گی۔ معاذ بن جبل نے یا رسول اللہ کیا زبان دے پاروں ہی بندہ جہنم چل جائے گا؟ معاذ بن جبل رضی اللہ نبی پاک دے نال پیچھے سوالی دے بیٹھے نے کہ زبان دے پاروں، آقا فرما دے معاذ بہت بندے زبان دی وجہ تو چہرے دے بل جہنم دے اندر بدیا اسی تے کسی اپنی زبان ویکھیا ہی نہیں نا، ایک بندہ نہیں بولا خاموش بھی عبادت ہے، خاموش رہنا بھی عبادت ہے۔ اس واسطے چاہیے اج دے درس دا لبے لباب کہ انسان اپنی زبان تے قابو پائے، آوارہ نہ چھڑے، زبان تے کنٹرول کرے۔ امسک علیک لسانک، اپنی زبان تے قابو پا لے، انشاءاللہ نجات ہو جائے گی۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں بھی بولے زبان جو چنگا جملہ بولے اولا یصمت یا خاموش، یا چنگا جملہ بولے یا خاموش رہ جائے۔ اللہ کو اللہ پاک سن جو سنیا اس سے اللہ عمل کرنے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یا رب الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد،
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے میرے اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ شفائی کامل عاجل عطا فرما، یا اللہ سے روحانی جسمانی بیمار اللہ صحت کامل عاجل عطا فرما۔ اے میرے اللہ جتنے مسلمان پریشان ہیں پریشانیاں دور فرما، یا اللہ مقروض نے قرض رہائی عطا فرما۔ اے میرے اللہ کرونا وائرس کو سانو محفوظ فرما، یا اللہ اس وبا تو سانو نجات عطا فرما۔ یا اللہ بیت اللہ دی رونق دوبارہ بحال فرما، اللہ مسجد نبوی دی رونق دوبارہ بحال فرما۔ اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات، یا اللہ حادثاتی موت محفوظ فرما، یا اللہ اچانک موت محفوظ فرما۔ یا اللہ جدو موت آئے اللہ قرآن پڑھنے آئے، یا اللہ نماز پڑھنے آئے، یا اللہ آخری والے زبان دے کلمہ توحید جاری فرما۔ اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات منہم الاحیاء والاموات، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین۔